لگی ہوئی ہے امریکہ اسرائیل اور ایران کی، اور لوگ کہتے ہیں یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہندوستان اور جاپان کی لڑائی ہو جائے تو کیا کہو گے؟ اچھا میں کوئی بات بتانا چاہتا ہوں. ایک ملک ہو، اس کا نام قادیان ہو، اس کا رہبر قادیانی ہو، امریکہ اس قادیان اور ملک کو اور قادیانی رہبرہ کو مارے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیوں؟ امریکہ جو مار رہا ہے، امریکہ جو مار رہا ہے، امریکہ جو مار رہا ہے، تو یہاں کسی کے ساتھ کیوں؟ دیکھو سمجھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ قادیانی کے خلاف ہم اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. میں نے کہا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہا قادیانی کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضور کے بعد نبی ہے. حضور کے بعد کیا ہے؟ نبی ہے. انہوں نے کہا نبی ہے، یہ نہیں کہا نبیوں سے اعلیٰ ہے. یہ کہا نبی ہے، یہ نہیں کہا نبیوں سے. لیکن مسلمان ایک طبقہ وہ کہتا ہے یہ نبی نہیں، نبیوں سے اعلیٰ ہے. یہ ایک کو کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، وہ 12 کو کہتا ہے نبیوں سے اعلیٰ ہے. قادیان پر کوئی امریکہ اسرائیل مارے، آپ قادیان کے ساتھ نہیں ہو، اس لیے کہ وہ ایک کو نبی مانگتا ہے حضور کے بعد، اور جو 12 کو نبیوں سے بھی اعلیٰ مانے اسے مارا. تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اس کشمکش میں نہ جی نہ پھر بھی تو دیکھیں نا جی، پھر بھی تو دیکھیں نا جی کہ حضور کے بعد 12 کو انبیاء سے افضل مانے، اس کے ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ اگر رہبر قادیانیوں کا مارا جائے تو شہید ہے نا؟ کیوں؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ شہید نہیں ہے، مارا جو گیا ہے. او بھائی شہید ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، جیسے حاجی ہونے کے لیے. اگر ہندو حج کر لے، سکھ کر لے، عیسائی کر لے، حاجی کہتے ہو؟ سکھ حج کرے اس کو حاجی نہیں کہتے. ختم نبوت کا منکر مارا جائے شہید کیوں کہتے ہو؟ شہادت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان صحابہ کے بغیر ملتا. جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر ظالم تھا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جو عمر کو نعوذ باللہ کہے کافر تھا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماحول کو، حالات کو سمجھو، ہواؤں کی دوش پہ بہہ نہ جاؤ. صحابہ کو سمجھو گے تو دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو پاکستان اسلام کے نام پر، اسلام کس کے نام پر؟ ہم کہتے تھے یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کہتے نہیں مولانا صاحب آج دنیا نے بتا دیا وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے. آپ سب سے چونکہ میری محبت ہے اس لیے میرا دل چاہتا ہے سب سے ہاتھ ملاؤں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر میں سب سے ہاتھ نہ ملاؤں، کچھ سے ملاؤں تو درست نہیں ہے. اور اگر رستہ آپ روک کر مجھے جھپٹے ماریں تو اچھا نہیں ہے. میں دعا کروں گا، پھر مجھے رستہ دیں گے، میں آگے چلا جاؤں گا. آمین الحمدللہ رب العالمین.